قرآن پاک کی یہ سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لو، اور اللہ پاک کا ایک نام اور قرآن پاک کا ایک الفاظ جسے الحمدللہ بھی کہتے ہیں، اس کو بتائے گئے طریقے کے عین مطابق پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگ خود کہو گے یا رب ذوالجلال بس میں سیر ہو گیا، اتنی دولت تو نے مجھے عطا کر دی ہے، اب میں کہاں رکھوں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شے رق سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ خود کہو گے یا اللہ بس بہت دولت آ گئی ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک سورت ہے، صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک نام ہے، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ 7 دن میں 700 کروڑ بھی اگر آپ مانگیں تو میرا رب عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرے رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ بس میرے اللہ میں رج گیا، میں بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ پھر ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت اس طریقے کار سے اس طرح سے پڑھ لیا کرو، اس ترتیب کے ساتھ، اور اپنی جھولیوں پر پھونک مار دو، عمل کرنے کی دیر تھی، غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جاؤ۔ 7 دن میں اللہ پاک نے اتنا عطا کرا، اتنا عطا کرا کہ نسلوں کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے کافی دوست احباب، قابل احترام مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآن سے جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی پوری ہو جائے۔ ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں کہ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے، تو جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم اور اتنا رحم فرمایا کہ ان کی گھروں کی غربت دور ہو گئی، غربت کا نام و نشان ان کی قسمت سے مٹ گیا۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا عطا کرا کہ انہوں نے دوسروں کے دینے کے قابل بن گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں اس کے کچھ حصے بنانے چاہیے، ہمیں اللہ کی راہ میں لازمی دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور ہم لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں صرف اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے، اور پھر اس کو جتلاتے بھی نہیں ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالتے۔ جس طرح سے نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے، جس طریقے سے ہمارے نبی پاک نے ہماری تربیت فرمائی ہے، جس طریقے سے ہمیں ایک چیز بتائی گئی ہے، اگر ہم ان سب کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، یقین کریں رزق میں اتنی برکت ہوگی آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے میرا رب آپ کو کہاں سے نوازے گا اور کتنا نوازے گا۔ لیکن ہمیں کاروبار کرنے کے اصول تک معلوم نہیں ہوتے، ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے ہمیں کاروبار کرنا ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے مال کو بیچنا ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے گناہوں کو استغفار کے ذریعے ہمیں مٹوانا ہے، اور کس طرح سے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ خود بتائیں یہ کون سا زاویہ ہمارے نبی پاک نے ہمیں سکھایا؟ یہ ہماری خود ساختہ ایک انا ہے جس کے اندر ہم لوگ گرفتار ہو کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا عمل انتہائی مجرب ہے، قرآن سے ہے، اور اللہ پاک کے نام بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ قرآن کا لفظ بھی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا اشکال ہوتا تھا کہ قرآن سے وظیفہ بتائیں، آپ احادیث سے نہیں بتایا کریں، احادیثوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ مستند ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے لیے میں مستند عمل لے کر آتا ہوں، اور کتنے میری مائیں بہنیں مجھے دعائیں دیتی ہیں، کمنٹ سیکشن کے اندر اتنی میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو کامیابیاں بھی ہوئی ہیں۔ بس یہ کہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے آگے ظاہر نہیں کرتا، لیکن آپ لوگوں کے ایمان کو تقویت ملے، اور آپ لوگوں کا توکل اللہ پہ اور زیادہ مضبوط ہو، اور اللہ پاک کی جو عبادات ہیں ان کے اندر آپ لوگ غیر معمولی سے آپ لوگ بھی اگر تھوڑا سی زیادتی کر لیں گے نا، یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ ہی دیتا ہے، دینے والی ذات میرے اللہ ہی کی ہے۔ ہم اگر کسی اور سے مانگنے جاتے ہیں ہمارا عزت نفس میں مجروح ہو جاتا ہے، لیکن اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہماری شے رق سے زیادہ قریب ہے کہ میرے رب سے ہم لوگ جب بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں وہ ہماری جھولیاں بھر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اور مانگ۔ تو لہٰذا یہ رب کی ہی ذات ہے جو ہم پر اتنی مہربان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، عمل کیا ہے، عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے صرف دیکھیں 7 مرتبہ پڑھنی ہے سورت، صرف 7 مرتبہ، کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں۔ اچھا، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ کی مرضی ہے، لیکن ظہر کے بعد پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے جب پوری نماز پڑھ لی، امام صاحب نے جب پوری نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اول آخر
وہ پڑھنا درود ابراہیمی، اور اس سے پہلے آپ لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ 7 بار پڑھ لیں. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے. دیکھیں درود کے جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہوگی. تو لہذا درود ابراہیمی سب سے اچھا اور مستند اور قرآن سے ثابت شدہ یہ درود ہے. تو لہذا درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا. 11 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے. 3 بار، کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کتنی بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے. صرف 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں آپ لوگ. اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ نام الحمدللہ، یہ نام بھی ہے، اور قرآن پاک کی جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی شروعات کے یہ کلمات بھی ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس کا ورد کرنا ہے. اس کا دیکھیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس کا 1000 مرتبہ تو کریں، 10 تسبیحات تو پڑھیں. اب کچھ بندے ہوں گے جو کہیں گے کہ اتنی بڑی تسبیح ہم نہیں پڑھ پائیں گے. بات یہ ہے کہ مشکلات جب بڑی ہوتی ہے نا تو پھر آپ لوگوں نے عمل بھی، وظیفے بھی بڑے ہی کرنے ہوتے ہیں. ایک نام پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگے گا آپ خود بتائیں. ایک نام ہے الحمدللہ، اگر آپ پڑھنا سٹارٹ کریں نا تو بامشکل 100 بار تو آپ لوگ 5 منٹ بھی زیادہ بول لو 3 منٹ میں پڑھ لیں گے 100 بار. تو لہٰذا 10 تسبیحات تو پڑھنی ہے. یہ عمل ہر شخص کر سکتا ہے، مرد چاہے مرد بھی، عورت چاہے عورت بھی. لیکن دیکھیں فرض نماز کے بعد کریں گے نا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ آپ لوگ فرض نماز ادا کر کر آئے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ جب یہ کریں گے تو آپ خود سوچیں اللہ پاک کی رحمتیں کتنا موسلادھار بارش کی طرح آپ پر پہلے سے برس رہی تھی. پھر جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تو مزید اس کے اندر برسنا شروع ہو گئی. لیکن دیکھیں جو آپ کا خاص یعنی کہ مقصد ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا ہے. خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو بھی عمل ہے آپ کا، جیسے کہ آپ کے کاروبار نہیں چل رہا، یا پھر روزی روزگار کے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت پیچیدہ ہیں، یا پھر بے برکتی والے ماحول ہو گئے، گھر میں بے برکتی نہیں رہی، اس طریقے کے بہت سارے معاملات ہیں. تو لہٰذا اس کے حصول کے لیے جب آپ کرنے بیٹھیں گے نا تو کوشش کریے گا اللہ کی راہ میں تھوڑے سے پیسے نکال دیں. 10 20 50 100 جتنا آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ لوگ اللہ کی راہ میں لازمی دے دیے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. آپ کا عمل مکمل ہوا. پھر آپ نے دعا مانگنی ہے. دعا دیکھیں اچھے انداز میں مانگا کریں، یا ارحم الراحمین 3 بار کہہ کے مانگا کریں. اس کے بعد پھر آپ لوگ جو آپ کی حاجت ہے پہلے دیکھیں امت کے لیے دعا مانگا کریں، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مانگا کریں، اس کے بعد پھر اپنے لیے مانگا کریں. کیونکہ پہلے جو آپ امت کے لیے مانگتے ہیں نا اللہ پاک وہ آپ کے حق میں پہلے زیادہ قبول فرمائے گا، اور جب آپ والدین کے لیے مانگیں گے تو وہ جب بھی آپ کے حق میں زیادہ قبول ہوگی. تو لہٰذا اللہ پاک کا نظام ہی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 100 روپے کا کام کرے گا اس کو 100 روپے دیں گے. میرا رب ہے وہ بے حساب دیتا ہے، دینے پر آتا ہے. اور جب غضب فرماتا ہے نا تو پھر وہ چھین بھی سب کچھ لیتا ہے. وہ پھر پورے 1000 سالوں کی عبادت بھی پھر منہ پہ مار دیتا ہے. وہ شیطان مردود آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کا نام عزازیل تھا، پھر وہ کیسا مردود ہوا، اور کروڑوں سال کی اس کی عبادت تھی وہ اس کے منہ پہ مار کے اس کو نکال دی گئی. کیونکہ میرا رب بے نیاز ہے، بڑا غیرت والا ہے. تو لہٰذا ہمیں اللہ سے ہی لو لگانی ہے اور کسی بندے کے آگے محتاجگی نہیں دکھانی. تو میرے بھائیوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.